السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ والتقیٰ والعفاف والغنیٰ۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ محترم ناظرین، حاضرین، سامعین، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، معزز خواتین، ماں بہنوں، جیسے کہ سلسلہ چل رہا ہے تصوف کا، اس میں محنت اور ریاضت سے متعلق جو ہے بندہ اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے جو کوششیں کرتا ہے، جو محنت کرتا ہے، جو ریاضت کرتا ہے، اس سے متعلق مضامین جو ہے آپ کے روبرو پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ ایک دفعہ حضرت خواجہ سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جرجانی رحمۃ اللہ علیہ کو ستو پھانکتے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے پوچھا، اکیلے ستو کیوں پھانک رہے ہو؟ روٹی ہی پکا لیتے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے روٹی چبانے اور ستو پھانکنے کا حساب لگایا ہے۔ روٹی چبانے میں اتنا وقت زیادہ خرچ ہوتا ہے کہ آدمی 70 مرتبہ سبحان اللہ کہہ سکتا ہے۔ اس لیے میں نے گزشتہ 40 برس سے روٹی کھانا چھوڑ دی ہے اور فقط ستو پھانک رہا ہوں اور اسی میں گزارا کرتا ہوں۔ گویا سلف صالحین اپنی ضروریات کے وقت کو بھی کم کر کے عبادات میں لگایا کرتے تھے تاکہ وقت ضائع نہ ہو، زیادہ سے زیادہ عبادت ہو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد امام محمد رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ بھی درس دیتے تھے اور فارغ ہو کر دوسری جگہ بھی درس دیتے تھے۔ ان کو فرصت نہیں ہوتی تھی اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں شوق ہوتا تھا کہ میں فلاں کتاب بھی حضرت سے پڑھ لوں۔ جب انہوں نے اپنے شوق کا اظہار کیا تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وقت کی صورتحال تو آپ کے سامنے ہے، بلکہ درس کروانے والے حضرات نے تو مجھے سواری کا انتظام کر کے دیا ہوا ہے، چنانچہ میں گھوڑے پر سوار ہو کر دوسری جگہ پہنچتا ہوں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا، حضرت جب آپ گھوڑے پر سفر کر رہے ہوں گے، میں اس دوران آپ کے گھوڑے کے ساتھ دوڑتا ہوا جاؤں گا، آپ گھوڑے پر بیٹھ کر درس دیتے رہنا، میں اس حالت میں بھی آپ سے درس حدیث حاصل کروں گا۔ ایک مرتبہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے۔ انہوں نے وہاں رات جاگتے ہوئے گزار دی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، آپ رات کو کیوں نہیں سوئے؟ فرمانے لگے کہ میرے سامنے ایک حدیث پاک آ گئی تھی کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹے سے بچے کو جو جوانس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی تھا، جو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی تھا، مجھے فرمایا، یا ابا عمیر ما فعل النعیر، اے ابو عمیر تیرے پرندے نے کیا کیا؟ اس نے ایک پرندہ رکھا ہوا تھا، وہ مر گیا، تو جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ملتے تو اس کو خوش طبعی سے فرماتے تھے کہ تمہارے پرندے نے
تمہارے ساتھ کیا کیا، یعنی مر گیا اور تجھے چھوڑ گیا، تو میں ان الفاظ پر غور کرتا رہا اور حدیث پاک کے اتنے سے ٹکڑے سے میں نے فقہ کے 40 مسائل کا جواب نکال لیا۔ جیسے چھوٹے بچے کو تصوف کے صیغے سے بلا سکتے ہیں، کنیت سے کیسے پکارا جاتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ، دن اچھا نہیں لگتا مگر تیری یاد کے ساتھ، اور رات اچھی نہیں لگتی مگر تجھ سے راز و نیاز کے بغیر۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے، اور قرآن مجید کی ایک آیت ہے وَاسْجُدُوا وَاقْتَرِبْ، اور سجدہ کر اور قرب حاصل کر۔ چونکہ نوافل میں بھی سجدہ ہوتا ہے، اس لیے حدیث پاک بھی بتلائی ہے کہ قرب سجدے سے ملتا ہے، اور قرآن مجید کی آیت بھی بتلاتی ہے کہ قرب سجدے سے ملتا ہے، مگر ہم سجدے کرنے سے گھبراتے ہیں۔ ہمیں تو نفلوں کی توفیق ہی نہیں ملتی، ہم تو فرضوں کے ساتھ والے نوافل بھی بڑی مشکل سے پڑھتے ہیں، باقی نفل کیا پڑھیں گے؟ جب نفل ہی نہیں پڑھنے تو پھر قرب کیا ملے گا؟ نہ تو قرآن مجید کی آیت غلط ہو سکتی ہے، اور نہ ہی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان غلط ہو سکتا ہے۔ دونوں طرف سے ثبوت مل رہا ہے کہ قرب نفلوں سے ملے گا، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ یہی وجہ تھی کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ ایک حدیث پاک میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی نماز پڑھی، اور اس کے بعد جب فجر کا وقت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے۔ جب مسجد میں تشریف لے جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا مصلی پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں آ کر فجر کی نماز پڑھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ فجر کی قرأت لمبی فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے بعد مسجد میں ہی تشریف فرما ہوئے۔ صحابہ کرام ارد گرد بیٹھ گئے۔ وہ محفل کافی دیر تک منعقد رہی، حتیٰ کہ چاشت کا وقت ہو گیا۔ یوں سمجھیے کہ آج کل کے مطابق دن کے 9 بجے کا وقت ہو گیا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے۔ جب آپ گھر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اسی حالت میں مصلی پر بیٹھی ذکر کر رہی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جویریہ، جب میں تمہیں چھوڑ کر گیا تھا تو اس وقت آپ بیٹھی ذکر کر رہی تھی، کیا آپ اس وقت سے لے کر اب تک ذکر میں ہی لگی ہوئی ہیں؟ عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے فجر کی نماز ادا کی اور میں اس وقت سے لے کر اللہ کی یاد میں بیٹھی ہوئی ہوں۔ اس لیے معلوم ہوا کہ امہات المؤمنین کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ وہ گھنٹوں مصلی پر گزارا کرتی تھیں، اور یہی عادت امت کی نیک بیویوں کی رہی ہے۔ ان کے دلوں میں عبادت کا شوق تھا اور انہیں مصلی کے ساتھ محبت ہوتی تھی۔ یاد رکھیں کہ جو انسان یہ دیکھنا چاہے کہ میرے دل میں اللہ رب العزت کی محبت کتنی شدید ہے، وہ یہ دیکھے کہ اس کو مصلی پر بیٹھ کر کتنا سکون ملتا ہے۔ اگر محبت میں شدت ہوگی تو اسے مصلی پر بیٹھ کر ایسے ہی سکون ملے گا جیسے بچے کو ماں کی گود میں بیٹھ کر سکون ملتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جواب سن کر فرمایا، میمونہ،
میں تمہیں ایسے کلمات سکھاتا ہوں کہ اگر تم ان کو 3 مرتبہ صبح اور شام پڑھ لو گی تو تمہیں اتنا اجر ملے گا کہ تم نے تہجد سے لے کر اب تک جتنی عبادت کی ہے اس سے بھی زیادہ اجر ملے گا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا تو بڑی خوش ہوئیں اور عرض کرنے لگیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتا دیجئے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ کلمات یہ ہیں: سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ۔ بھائیو، بزرگوں، دوستو، عزیزو، معزز ماں بہنوں، یہ کلمات اللہ کی تعریف میں اتنے زیادہ مبارک اور متبرک ہیں کہ اس کا اجر و ثواب کی کوئی حد اور حساب ہی نہیں ہے۔ تو اس کا پڑھتے رہنا بہت ہی زیادہ مفید ہے، لہٰذا آپ بھی آئیے اس عاجز کے ساتھ، آپ بھی اس کو دہرائیے اور یاد کر لیجئے: سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہ کی پاکی اور پاکیزگی بیان کرتا ہوں اور اس کی تعریف اس کی مخلوق کے برابر اور اس کی ذات کی رضا کے موافق اور اس کے عرش کے ہم وزن اور اس کے کلمات کی سیاہی کی مقدار کے برابر۔ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ بھائیو، بزرگوں، دوستو، اس ذکر کو جو ہے آپ بھی اب سے ہی پڑھنا شروع کر دیجئے اور اس کا اجر و ثواب حاصل کرتے رہیے۔ اب تک مضمون یہیں تک روکتا ہوں۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ تمام کے روبرو بقیہ باتیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت کہی سنی باتوں پر اس عاجز کو بھی، آپ تمام کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت بہتر فرمائے، مرتے دم تک کسی کا محتاج نہ بنائے، ایمان پر جو ہے کلمے کے ساتھ ہماری موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔